نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس 5ویں ہفتے والی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کے کرم میں مخصوص سے آپ اور ہم اس مجلس کے اندر شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل کے بغیر انسان ایک مرتبہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک مرتبہ اللہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر اللہ کا رحم نہ ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے بہت عبادت گزار، بڑے تہجد کے پابند، صوم و صلاۃ کے پابند۔ ایک روز شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا، یہ وسوسہ ڈالا کہ بھائی تم کیوں اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہو، روزانہ اٹھ کے رات کو اللہ اللہ کرتے ہو، کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو، سجدے میں عبادت کرتے ہو، خوب عبادت کرتے ہو آپ، کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے جتنا تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، کبھی اللہ نے بھی تمہیں پکارا ہے؟ ان کے سمجھ میں بات آئی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی پکارا ہی نہیں، ہم تو اللہ اللہ کہتے کہتے تھک گئے، اللہ نے کبھی بھی ہمارا نام نہیں لیا۔ اور اس روز سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے اللہ کا ذکر بند کر دینا ہے، اب میں بس اللہ کو یاد نہیں کروں۔ چنانچہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، رات کو سوئے۔ رات کو سونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام فرمایا کہ میرے بندے آج تو نے مجھے کیوں یاد نہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ میں کب سے تمہیں اللہ اللہ پکار رہا ہوں، کب سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، آج تک آپ کا جواب ہی نہیں آیا، آپ نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں پکارا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہمیں بتلاتی ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور اس کا رحم و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے بچے اتنے سارے لوگ، اتنی ساری مخلوق ہے، جس بستی میں تو رہتا ہے کتنی مخلوق ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کے بیچ ایک تو اللہ اللہ کہتا ہے، ایک تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنے لوگوں کے بیچ میں میں نے تجھے اللہ اللہ کہنے کی توفیق دی، یہی تو میرا جواب ہے۔ تو علماء نے یہ واقعہ نقل کر کے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد اگر انسان کو دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے تو یہ سمجھو کہ پہلی مرتبہ اللہ کا کہنا اللہ نے قبول فرما دیا۔
ایک نماز کے بعد اگر آپ کو اور ہمیں دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی تو سمجھ جاؤ کہ پہلی نماز قبول ہے۔ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کی اگر توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ پہلی نیکی اللہ نے قبول فرما لی۔ یہ حضرات علماء نے کتابوں میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور دوسری بات یہی لکھی ہے گناہ کے تعلق سے کہ اگر انسان ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ کی طرف چل رہا ہے تو سمجھ لو پہلے گناہ کا وبال اور پہلے گناہ کی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ ہفتے اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی اور اللہ نے آج دوبارہ پھر توفیق بخشی ہے، تو ہمیں اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ انشاءاللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو قبول کر لیا، میرے ذکر کو قبول کر لیا، میری عبادت کو قبول کر لیا، میری تہجد کو قبول کر لیا، میرے قرآن کریم کی تلاوت کو قبول کر لیا، میری طاعات کو قبول کر لیا؟ مجھے کیسے پتا لگے گا کہ اللہ قبول فرما رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ دیکھو، اگر اللہ کو تمہاری عبادت قبول نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے عبادت کراتا ہی نہیں۔ وہ کراتا ہی ان لوگوں سے ہے جن کی عبادت اللہ کو قبول کرتی ہو۔ دنیا پھر رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نماز کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بڑی بھاری چیز ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز سے انہیں اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا، قبر میں تو نماز نہیں ہے، لیکن اگر قبر میں کسی کو اجازت دے نماز پڑھنے کی تو اللہ ثابت بنانی کو اجازت دینا کہ وہ نماز پڑھے۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی صاحب نسبت بزرگ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں اور قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نیکی کے ساتھ محبت اور نیکی کا کر لینا یہ آسان انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں آئے، ہم یہاں اکٹھا ہوئے، ہم یہاں اللہ کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہ ذکر کرنا، ہمارا اللہ کی بات کو سننا اللہ کے یہاں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اور عمل کرنے کے بعد اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی، بیت اللہ کتنا بڑا عمل اس کی تعمیر کرنا، اس کے ہاتھ لگانا ہی کتنا بڑا عمل ہے، اس کو دیکھنا کتنا بڑا عمل ہے، اور جس آدمی نے اس کی تعمیر کی ہو یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن تعمیر کرنے کے بعد اترائے نہیں کہ میں نے یہ عمل کر دیا، میں نے تعمیر کر دی، بلکہ اللہ کے حضور دعا کی ربنا تقبل منا، اے اللہ میں نے کر تو دی ہے، اب آپ اس کو قبول بھی فرما لو، اب آپ اس کو قبول بھی فرما لو۔ جب ہم مجلس سے اٹھے، اللہ نے توفیق دی، جب ہم مجلس سے اٹھے، نماز سے فارغ ہوں، کسی نیک عمل سے فارغ ہوں، اللہ کے دربار میں دعا کر دیں اے اللہ اس عمل کو قبول بھی فرما۔ اور اعمال قبول ہوتے کب؟ حابیل اور قابیل کے اندر جھگڑا ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا تو جھگڑے کا مسئلہ یہ حل نہیں نکلا کہ بھائی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ تو اس وقت قابیل نے ایک بات کہی تھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا عمل جب قبول ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ عمل جب قبول ہوتا ہے جب عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو خلاف سنت جو بھی چلتا ہے وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔
خلاف سنت چل کر آدمی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. اس لیے اگر ہمیں اپنے اعمال قبول کرانے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اعمال کو حضرت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق لانا پڑے گا. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے صاحب نسبت اللہ والے تھے. انہوں نے ایک روز اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں جو نماز پڑھتا ہوں مجھے اس کی اپنی نماز کو میں جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. میری نماز جو ہے مجھے نظر آئے جسم کی شکل میں. اللہ کی شان رات کو سوئے تو خواب میں خوبصورت جسم بنا ہوا آیا اور تمام کا تمام اعضاء اس کے صحیح سالم تندرست, اس کا جسم بالکل خوبصورت بنا ہوا آیا, لیکن وہ جسم آنکھوں سے اندھا. اب پورا جسم تو صحیح ہے لیکن آنکھیں اندھی ہیں, آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. پورا جسم صحیح سالم ہے لیکن آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. صبح کو اٹھے بڑے حیران اور پریشان ہوئے, اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے. اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے تیری نماز بالکل صحیح سنت کے مطابق تھی, تندرست جسم تجھ کو دکھایا گیا, بہترین تیری نماز ہے. اللہ پھر آنکھوں سے اندھی کیوں ہے؟ فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. میرے پیارے نبی نے کبھی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی. اندازہ لگائیں آپ سنت کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مرتبہ ہے. اگرچہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر انسان کو یہ لگ رہا ہو کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ زیادہ بڑھے گی تو آنکھیں بند کرنا جائز تو ہے, اس نیت کے ساتھ کہ اگر توجہ زیادہ بڑھ رہی ہو اللہ کی طرف, یکسوئی حاصل ہو رہی ہو. لیکن بہرحال جو سنت ہے وہ سنت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ہمیشہ آنکھیں کھول کر پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہیں فرماتے تھے. تو یہ ہے سنت کا مسئلہ. حضرت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی, آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لیکن آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 سلائی سرمے کی دائیں آنکھ میں اور 2 سلائی سرمے کی بائیں آنکھ میں, یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا کرتے تھے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ بھی سونے سے پہلے 3 سلائی ادھر اور 2 سلائی ادھر ڈالا کرتے تھے. آخر وقت میں بھی ڈالتے رہے. کسی شاگرد اور خادم نے عرض کیا کہ حضرت اب تو آپ کی بینائی چلی گئی ہے, اب تو آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے, آپ اب بھی سرما لگاتے ہیں. تو کیا جواب دیا ہے ہمارے اکابر نے. واقعتاً یہ لوگ اکابر بننے کے قابل تھے. جواباً عرض کیا کہ دیکھو دنیا سرما لگاتی ہوگی آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے, رشید احمد تو سرما لگاتا ہے حضرت نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے اکابر. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے انگریزوں کے نے وارنٹ نکال لیے, آپ روپوش ہو گئے, 3 دن آپ روپوش رہے, 3 دن آپ روپوش رہے. 3 دن کے بعد باہر آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے خلاف وارنٹ ہے, انگریز جج آپ کو طلب کر رہا ہے, آپ کو سزا ہو جائے گی, آپ کو جیل میں ڈال دیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک روپوش رہے تھے, میں اس سنت کے خلاف نہیں جا سکتا, اپنی جان دینا وغیرہ کر سکتا. یہ تھے ہمارے اکابر جو سنتوں کے دیوانے تھے, سنتوں کے عاشق تھے. انہیں سنتوں پہ عمل کرنے میں لطف آتا تھا, مزہ آتا تھا. خود صحابہ کی طرح تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس طریقے سے سنت پہ عمل ہوتا ہے, کیسے عمل ہوتا ہے سنت پہ. اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ اتنا زور دیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ دیکھو جو باتیں ہمارے نبی تم کو بتلاتے ہیں ان سے چمٹ جاؤ, فخذو, ان کو پکڑ لو, ان کو لازم کر لو, اور جس چیز سے تمہیں روکے ان سے رک جاؤ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کے تعلق سے
ایک بات کہی مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو ہم جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہم تو اسی لیے تو کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہمیں اور کوئی طریقہ نہیں چاہیے پہنچنا، تو ہمیں بھی اللہ ہی تک ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے، ان کی تمنا تھی، دلی چاہت تھی، ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تک پہنچیں، لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار نہیں کر رہے تھے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا اے مشرکین مکہ، اے مکہ کے لوگوں اچھی طرح سن لو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بتلا دو، اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا صرف واحد ایک راستہ ہے، اور وہ ہے حضرت نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا۔ جو آدمی سنت پہ عمل کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جو آدمی سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ چاہے جتنی عبادتیں کرتا رہے، جتنی طاعتوں میں لگا رہے، جتنی ریاضتیں کرتا رہے، جتنے چاہے مجاہدے کرتا رہے، جتنی چاہے مشقتیں برداشت کرتا رہے، چاہے جتنا اپنے اوپر زور ڈال لے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک شاعر نے حضرت نبی علیہ السلام کے شان میں ایک بہت بڑی نعت کہی، کسی شخص نے وہ نعت سنی تو وہ نعت سننے کے بعد دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا عاشق رسول ہے، یہ تو عشق رسول سے سرشار آدمی ہے جس نے اتنی عظیم الشان نعت پڑھی ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان سے مل کے آئیں گے، نعت پڑھنے والوں سے مل کے آئیں گے۔ تو جس وقت وہ ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، دیکھا کہ وہ داڑھی کٹا رہے تھے، داڑھی بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو اتنا بڑا نعت خواں، اتنی بڑی نعت تو نے لکھ دی، اور تو جن کے شان میں تو نے نعت لکھی ہے ان کی سنت کو چھین رہا ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں میں جو ہے سنت ہی کو چھین رہا ہوں، میں کسی کا دل نہیں چھینتا۔ یہ جو آج کے دنیا دار لوگ ہیں جن کے دلوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے، وہ بڑے زور شور سے یہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیتے، ہم جو کسی کا دل پریشان نہیں کرتے، ہم جو ہے ٹھیک ہے ہم نماز بھی پڑھ رہے، ٹھیک ہے ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے ہم سنتی لباس نہیں پہن رہے، لیکن ہم کسی کے دل کو بھی تکلیف نہیں دے رہے۔ اس شخص نے، وہ عاشق رسول تھا، عشق رسول سے سرشار تھا، اس شخص نے جواب دیا کہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کا دل نہیں چھینتا، ارے تو اس شخص کا دل چھین رہا ہے جو تمام دلوں کا سردار ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کا دل چھلنی ہو رہا ہے، حضرت نبی علیہ السلام کا دل چھلنی ہو رہا ہے خلاف سنت عمل کر کے۔ کتابوں میں لکھا ہے اس ایرانی شاعر نے فوراً جو ہے توبہ کر لی، فوراً توبہ کر لی، اس کے دل پہ جو ہے ایسی چوٹ لگی۔ تو اگر ہم حضرت نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف چلیں گے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو یاد رکھو ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آج کا جو دور ہے، جو پرفتن وقت ہے، جو فتنوں کا وقت ہے، جو مصیبتوں کا وقت ہے، پریشانیوں کا وقت ہے، تکلیفوں کا وقت ہے، قرآن اور سنت سے دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، سنتوں کے جنازے نکلتے جا رہے ہیں، حضرت نبی علیہ السلام سے تعلق ختم اور منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جماعت باقاعدہ دنیا میں ایسی ہے جو چاہتی ہے کہ مسلمان رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسلمان عشق رسول میں گرفتار ہو کر رہے، اس سے ان کو فرق پڑتا ہے۔ مسلمان سنتوں پہ عمل کرے، اس سے ان کو فرق پڑتا ہے۔ مسلمان حضرت نبی علیہ السلام کے عاشق بنے، اس سے ان کو فرق پڑتا ہے۔ ورنہ نام کے مسلمان دنیا بھر کی ہے بڑی تعداد میں، دشمنوں کو کوئی خطرہ نہیں، اگر انہیں خطرہ ہے ان لوگوں سے ہے جو سر سے لے کے پیر تک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہے اور ان کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب حضرت نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مٹایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے جنازے نکالے جاتے ہیں۔ شادی بیاہوں کے اندر آپ دیکھیں، شادی بیاہوں کے اندر آپ دیکھیں کتنا خانہ برباد ہوتا ہے خلاف سنت عمل ہونے کی وجہ سے۔ کوئی اب تو حال یہ ہو گیا، اب کوئی بندہ جو ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس عمل کو برا سمجھ رہا ہو،
کھڑے ہو کر کھانا عام رواج بن گیا. بڑے بڑے دینداروں کے یہاں کھڑے ہو کر کھانے چل رہے ہیں اور کوئی اس پہ روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. فاتح ایران ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ. کھانا کھا رہے ہیں سنت کے مطابق دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے ہیں. ایک لقمہ گرا, ساری دنیا کھڑی ہے, ادھر بڑے بڑے حضرات اور حکمراں کھڑے ہیں. لقمہ جو گرا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر وہ لقمہ دسترخوان پہ گرا ہو اور اس پہ کچھ گندگی نہ لگے اس کو اٹھاؤ اور کھا لو, ہو سکتا ہے برکت اسی لقمے میں ہو. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جو لقمہ اٹھایا اور کھا لیا. لوگوں نے کہا حضرت یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا شہر ہے, یہ مہذب لوگوں کا شہر ہے, آج یہاں ایسا نہیں کیا کرتے, ایسی حرکت نہیں ہوتی ہے. تو کیا جواب دیا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے؟ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اس جواب کو بسانا چاہیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا ہونا چاہیے. ہمیں اس جواب کو سن کر نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے. فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحنفاء, کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحنفاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ تھے عشق رسول سے سرشار لوگ, یہ تھے حضرت نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے لوگ, یہ تھے ہمارے اکابر. ان لوگوں کو اس کے رسول سے اتنی محبت تھی, اتنا عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے کہ یہ تلاش کر کے سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کتاب میں, امام شافعی درس حدیث دے رہے ہیں, حضرت نبی علیہ السلام کا سبق پڑھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں. شاگردوں نے دیکھا کہ سبق پڑھاتے آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا, آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا, لیکن آپ کا سبق برابر جاری ہے. شاگردوں کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت سے معلوم کر لیں کہ حضرت کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی آپ کو, کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ پیلا ہوتا جا رہا ہے. جب سبق سے فارغ ہوئے پھر شاگردوں نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کا چہرہ پیلا ہو. فرمایا کہ ہاں کمر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے. شاگردوں نے فوراً جو پلہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بچھو تھا اور اس بچھو نے کمر پہ 17 ڈنک لگے, 17 ڈنک اس بچھو نے کمر پر مارے. حضرت سے کسی شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بچھو ہے, 17 ڈنک مار لیا, آپ نے سبق میں فرمایا میں نے یہ بات خلاف ادب سمجھی, حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث کی توہین سمجھی کہ میں اپنی جان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بیچ میں, مجھے یہ گوارا تھا کہ میری جان چلی جاتی, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کے کلام کو بیچ میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کتاب کے اندر ان کی حالات زندگی میں کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا سڑک پر تو سڑک پہ مسئلہ بتا دیا کرتے, لیکن اگر کوئی حدیث پوچھتا ان سے تو حدیث کے لیے وہ کیا کرتے تھے, حدیث کے لیے وہ اچھی طرح غسل فرماتے, بعض نے لکھا وضو فرماتے, پھر عطر لگاتے, اچھے کپڑے پہنتے اور مسند پر بیٹھتے اور پھر حدیث شریف کیا پڑھایا کرتے, پھر حدیث شریف سناتے. یہ حدیث کا ادب تھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا کہ حالات زندگی میں امام مالک نے لکھا ہے کہ زندگی میں صرف ایک رات ایسی گزری ہے, اس رات میں حضرت نبی علیہ السلام کی امام مالک کو حضور کی زیارت ہو, صرف ایک رات ایسی گزری ہے. ہم چاہتے ہیں, متمنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے خوابوں میں آئے, ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول کی زیارت ہمیں ہو, ہم چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا عشق جو ہے ہمارے دلوں میں ہو, لیکن اعمال میں ہم پیچھے جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 7262 حدیثیں نقل کی اور آپ عشق رسول میں اتنے گرفت تھے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, پھر اللہ سے دعا کرتے اور پھر حدیث لکھتے تھے. ان کے اس حسن ادب کی وجہ سے
اللہ نے ان کی کتاب کو یہ مقام دیا کہ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی، سب سے معتبر، سب سے اچھی، سب سے جامع جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ آج تک جو ہے بخاری شریف اسی طرح پڑھائی جا رہی ہے جس طرح ہم مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ یہ ان کے حسن ادب کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم یہ ارادہ کریں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو 24 گھنٹے کی جو سنتیں ہیں ان کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے بعد بیان کی تھی کہ حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ جب میری امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، میری امت کے اندر فساد برپا ہوگا، میری امت کے اندر سنتوں کے جنازے نکل رہے ہوں گے، ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی سنتوں کو زندہ کرے گا، سنت کو عمل کرے گا، مضبوطی کے ساتھ سنت کو تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اب ایک سنت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنت ایسی ہے جو مٹ رہی ہے، ایسی بہت ساری سنتیں، لیکن خاص طور سے ایک سنت مٹ رہی ہے۔ آج ہم اس مجلس میں ارادہ کریں کہ جہاں ہمیں ساری سنتوں پہ عمل کرنا ہے، وہیں اس مخصوص سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور ہم اگلے ہفتے بتائیں گے کہ ہاں ہم نے اس پورے ہفتے میں سنت پہ عمل کیا ہے، تاکہ ہمیں ہمارے یہاں آنے کا فائدہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہ رسمی طور پہ آپ جمعہ ہے چلو مجلس ہوگی چلے جائیں اور بس تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر کے آ جائیں، نہیں، آپ ارادہ کریں کہ اللہ ہم یہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ ہم سیکھ لیں گے، اللہ ہم تجھ تک پہنچ جائیں، طلبگار بن کے آؤ، طلبگار بن کے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے گا، طلبگار بن کے آؤ، اللہ تعالیٰ سنتوں پہ عمل کرا دے گا، طلبگار بن کے آؤ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ایک ایک حکم پہ عمل کر دے گا۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے ہم لوگوں نے اذان کا جواب دینا شروع کیا۔ اذان کی اتنی بے وقتی امت اس وقت کر رہی ہے، اتنی بے وقتی کر رہی ہے کہ اس سے زیادہ شاید کسی سنت کی بے وقتی ہو رہی ہے۔ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اذان کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ جب نماز کا حکم آیا تو مشورہ ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کہ بھائی کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ حضرت گھنٹہ بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ ایک آدمی چلا جایا کرے، بہت سارے مشورے ہوئے، بہت سارے مشورے ہوئے، لیکن جو ہے کوئی مشورہ کارگر نہیں ہوا۔ رات کو ایک صحابی تھے، ان صحابی کے خواب میں 2 فرشتے آئے، وہ 2 فرشتے پوری اذان پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس اسی طرح، اسی طریقے سے کیا ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا، یہ کلمات پڑھے جائیں گے، اور حضرات صحابہ میں سے کسی کو حضور نے حکم دیا کہ اب یہ کلمات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، 4 بار، کیونکہ 4 سمتیں ہیں، 4 سمتیں ہیں، چاروں طرف مؤذن یہ بتانا چاہتا ہے ادھر بھی اللہ بڑے ہیں، ادھر بھی اللہ بڑے ہیں، سامنے بھی اللہ بڑے ہیں، پیچھے بھی اللہ بڑے ہیں، چاروں طرف اللہ ہی اللہ ہے، اور اللہ ہی کی بڑائی چاروں طرف گونجتی ہے۔ جب 4 بار مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب تمہارا ایمان پورا ہو گیا، ایمان آ گیا پوری اذان میں، تو اب اصل حکم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں آؤ نماز کی طرف؟ مؤذن خود جواب دے رہا ہے حیا علی الفلاح، تم نے کامیابی ڈھونڈی تجارتوں میں، تم نے کامیابی ڈھونڈی مال و دولت میں، تم نے کامیابی ڈھونڈی حکمرانوں میں، تم نے کامیابی ڈھونڈی حکومتوں کو پالینے میں، تم دنیا کے طلبگار بن گئے، تم کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کے در در پہ پہنچے۔ ارے اگر تمہیں کامیابی چاہیے آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، احادیث میں اسلام کہہ رہے ہیں کہ آؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، کامیابی تمہیں یہاں نماز میں ملے گی، حیا علی الفلاح، آؤ نماز میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی کیسے مل جائے گی؟ کون دے گا؟ اللہ و اللہ سب سے بڑے وہ کامیابی دیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اذان، اس اذان کا جواب دیا جائے، اذان کا جواب، اذان کو علماء نے مسئلہ لکھا ہے
بہت سارے علماء کے یہاں اذان کا جواب دینا واجب ہے، اگرچہ اکثر علماء کی رائے ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن یہ سنت مٹ گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اذان ہوتی تھی، عورتیں جو ہے اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھی۔ موبائل چل رہے ہیں، اب پہلے زمانے میں دیکھا کہ اگر کوئی گانا سن رہا ہے فوراً بند کر دیتا تھا، ٹی وی چل رہا ہے فوراً بند ہو جاتا تھا رات کو۔ آج ہمارے موبائل اذان سننے کی وجہ سے اٹھتے نہیں، آج ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ سوچتے ہیں اگر بات کرتے ہوئے اذان ہو جائے کہ جلدی سے اذان پوری ہو جائے، ہماری بات میں خلل آ گیا نعوذ باللہ۔ ارے غنیمت سمجھو اذانیں ہو رہی ہیں، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، غنیمت سمجھ لو، ورنہ ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، وہاں لوگ ترس گئے اذانوں کی آواز سننے کو۔ اگر ان نعمتوں کی قدر نہ کری، کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں ہمارے سے چھن جائیں۔ میرے بھائیو، ہم اس سنت کو زندہ کریں، ارادہ کریں کہ جب بھی اذان ہوگی ہم اذان کا جواب دیں گے۔ ایک ہے سنت پہ ہم نے عمل کیا، اور ایک دوسرا ارادہ یہ ہے ہمارا کہ ہم اس سنت کی تعلیم کریں، لوگوں کو بتلائیں۔ جب آپ 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوں گے نا اور اذان ہو گئی، آپ نے کہا اس اذان چپ ہو جاؤ، اذان کا جواب دو، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں بولوں گا۔ ان 9 نے جن کو آپ نے کہا اذان کا جواب دو، انہوں نے عمل کر لیا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے۔ تو سنت کو اس کو زندہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی تعلیم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نبی علیہ السلام سے کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو جائیے مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا ارحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، روئے زمین پہ ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اللہ دن کے اجالے کے بھی گناہ ہیں، رات کے اندھیرے کے بھی گناہ ہیں، تنہائی کے بھی گناہ ہیں، مجمع کے بھی گناہ ہیں، اکیلے کے بھی گناہ ہیں، سب کے ساتھ ہو کر بھی گناہ ہے، گھر بھی گناہ ہے، باہر بھی گناہ ہے۔ اے اللہ ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے، ہر وقت حکم عدولیہ ہی حکم عدولیہ ہے، تیری نافرمانیاں ہی تیری نافرمانیاں ہیں۔ اے کریم اللہ تیرے فضل و کرم پہ ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم لوگ بہت خطاوار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ تیرے علاوہ ہمارا ہے کون؟ اللہ اگر تو نے بھی دھتکار دیا، اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اللہ تیرا در ہے، ہمارا سر ہے، ہم نے تیری غلامی قبول کی ہے۔ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، خاکسار ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے سہارا ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ اتنے کمزور ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ پیشاب کا جاری ہو جائے روک نہیں سکتے، پیشاب کا بند پڑ جائے جاری نہیں کر سکتے، سانپ نیچے چلا جائے اوپر نہ آئے تو مر جائیں گے، اوپر آ جائے نیچے نہ جائے تو مر جائیں گے۔ اے اللہ بس تو ہی ہمارا کام چلا رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں بے سہارا مت بنا، اے اللہ بے سہارا مت بنا، تو ہمارا ناصر ہے، تو ہمارا حامی ہے، تو ہمارا محافظ ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی نہیں اس دنیا میں۔ اللہ صحابہ پریشان ہوتے تھے، حضور کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ حضور
تھے، جبرائیل کو پریشانی ہوتی تھی وہ تجھ کو بتا دیتے تھے۔ اللہ نہ جبرائیل ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ صحابہ ہے، اللہ تو ہم گنہگار ہیں۔ اللہ آج ہم ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اے اللہ صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن میرے کریم اللہ تیرے تو نام لیوا ہیں، اللہ تیرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تجھ کو رب مانتے ہیں، تجھ کی تیری ربوبیت کا اقرار ہے ہمیں۔ اے اللہ ہم نے اپنا سر تیرے آگے کہیں نہ جھکایا اور نہ انشاءاللہ جھکائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اپنے سر کو تیرے سر پر رکھا ہے، تیری غلامی میں آئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھنا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے سے ہمیں مایوس نہ فرمانا۔ اے اللہ چاروں طرف، اے اللہ چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمارے قبلے ہمارے سے چھینے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں ہمارے سے چھینی جا رہی ہیں، ہمارے مدارس چھینے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اکابر آہستہ آہستہ اللہ ادار آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا تعداد تو بہت ہوگی لیکن کوڑا کرکٹ کی طرح ہوگی کہ سیلاب آئے گا ان کو بہا لے جائے گا، لیکن میرے اللہ کوڑا کرکٹ ہی صحیح، لیکن ہے تو اللہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے قرآن پہ ایمان رکھنے والے، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے، تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے۔ اللہ ہم خاکسار ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ذلیل ہیں، محتاج ہیں، بے سہارا ہیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما لے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع اللہ کسی سخی کے در پر چلا جائے وہ محروم نہیں کرے گا، وہ فریاد کو سن لے گا۔ تو سخیوں کا سخی ہے، غریبوں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ اے میرے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، ہمیں انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلا، انبیاء جیسی ہمت عطا فرما، انبیاء جیسا حوصلہ عطا فرما، انبیاء جیسی قوت عطا فرما، انبیاء جیسی طاقت عطا فرما، انبیاء جیسی شجاعت عطا فرما، انبیاء جیسی صحت نصیب فرما۔ اے اللہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، قدم قدم پہ نبی اسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، جتنے بھائی آئے ہیں، اللہ سب تیرے محتاج ہیں۔ میرے اللہ کوئی بھی ایسا نہیں جو تجھ سے مستغنی ہو سکے، تیری ذات بے نیاز ہے، تجھے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ اطاعت کی ضرورت ہے، نہ سنتوں کی ضرورت ہے، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اللہ ہماری عبادت کرنے سے ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے تیری طاقت میں اضافہ نہیں، ساری دنیا فرعون بن جائے تیری طاقت میں کمی نہیں۔ میرے اللہ تو مستغنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن اللہ اگر ہمارا یہ چند لمحوں کا بیٹھنا تجھے پسند آیا ہو، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اصل مسئلہ قبولیت کا ہے۔ اللہ بڑی بڑی عبادتیں منہ میں پھینک دی جائیں گی، پہاڑوں کے برابر اعمال ضائع نہ ہو جائیں گے۔ میرے اللہ اگر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا قبول فرما لیا، اے اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اگر تم نے ہمیں رائے گا کر دیا، ہمارا نفس ہمیں بہکائے گا، شیطان ہمیں بھٹکائے گا، ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اللہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تو صراط مستقیم پہ گامزن فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ دکھوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، اندھیری رات کی طرح آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما، تاریخی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اور اللہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے جب اذان ہوگی اس کا جواب دیں گے اور اس کی تعلیم بھی کریں گے، اللہ اس میں ہمیں پختگی نصیب فرما۔ ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اچانک ہونے والی بلاؤں سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اللہ سب کو عافیت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، شجاعت عطا فرما، اسلام کا علم بردار بنا، علم اسلام کو سربلند فرما، قرآن کو سربلند فرما، جگہ جگہ قرآن پڑھنے والے پیدا فرما، جگہ جگہ
سرشار لوگ پیدا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى. مائک نکال